بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رکوع نمبر 8 کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بعض ممکن ہے کہ اور بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ساری کی ساری چیزوں کا مزہ ان کو دنیا میں ہی چکھا دے۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں ہیں، اور تری سے مراد سمندر ہے، سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، اور انسان عیش و عشرت کی زندگی میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سے بھول کر تمام برائیوں میں گر جاتا ہے، اور انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگتا ہے، اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، قتل و غارت کرنے لگتا ہے، اور اللہ کی زمین کے اندر ہر طرف فساد برپا کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آسمانی آفات لے کر آتے ہیں، جیسے قحط اور کثرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسان کے بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے انسان پر، زمین پر یہ تمام کی تمام آفات اس پر عائد کر دیتے ہیں۔ اور انسان کی زندگی سے امن و سکون کو بھی نکال دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، کہ آپ اپنے ایک امن والے شہر میں رہ رہے ہوں، ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جہاں پر آزادی ہے، اور اس کے باوجود آپ کو امن میسر نہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں، اور یعنی زمین میں پھر اس کے بعد تم چلو پھرو اور چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں سے اکثر لوگ مشرک تھے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ جو مشرک تھے تم زمین میں چل کر دیکھو تو صحیح، کیا ان کا کوئی نام و نشان باقی ہے؟ کیا ان کی باقیات موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا، صرف اور صرف ان کے مشرک ہونے کے سبب۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نصیحت بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ۔ پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں۔ یعنی کہ اللہ نے پھر ہمیں کہا، ان بستیوں کے ختم ہونے کے بعد ہمیں کہہ دیا کہ تمہیں اپنا رخ اور اپنا رستہ سیدھا، تمہاری سمت سیدھی ہونی چاہیے، تمہیں ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں مڑنا چاہیے، بلکہ سیدھے دین کی طرف مڑ جاؤ۔ اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ۔ وہ دن ٹلنے والا ہے ہی نہیں، نہ اس کا عذاب ٹلنے والا ہے، نہ اس کی سختیاں ٹلنے والی ہیں، اور نہ ہی کم ہونے والی ہیں۔ یومئذ یصدعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ گمراہوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست والوں سے الگ کر دے گا، اور ساروں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر کے ساروں کو دکھا دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سوار رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرما دیا یہاں پر کہ راستہ ہموار کرنا، یعنی کہ فرش بچھانا، یعنی یہ عمل صالح کے ذریعے سے جنت میں جانے اور وہاں اعلیٰ منازل حاصل کرنے کے لیے راستہ، دنیا میں ہی اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اپنے راستے سیدھے کر رہے ہیں۔ جب ہم کہیں گھر لیتے ہیں تو گھر لینے سے پہلے ہماری یہ سوچ ضرور ہوتی ہے کہ اس گھر میں لینے کے لیے ہماری گاڑی وہاں جائے گی یا نہیں جائے گی، وہاں پر راستہ سیدھا ہے یا نہیں ہے، کہیں مشقت والے راستے تو نہیں ہیں، اتار چڑھاؤ تو بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو جو انسان نیک عمل کرتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے اپنا راستہ سیدھا کر رہا ہے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے راستے کو سیدھا لے کر چلیں، سیدھی سمت اپنائیں، تبھی ہمارا وہ راستہ سیدھا ہوگا۔
میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ انہ لا يحب الکافرین، کافروں کو وہ کیسے دوست رکھے گا کہ کافر تو اللہ کا ذکر ہی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کا چلانا بھی، وہ جو ہوائیں جو خوشخبری بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہواؤں کو چلانا بھی اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، یعنی بارش کی لذت اور وہ جو سکون ہے اور جو جس سے پھر فصلیں لہلہاتی ہیں وہ سکون تمہیں عطا کرے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، بارش کے پانی سے، اور پھر وہ سمندر میں دریاؤں میں اللہ کے حکم سے جو کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، ہر جگہ پہ اللہ کا فضل ڈھونڈو، اپنی کھیتیوں میں، اپنی کشتیوں میں، اپنے راستوں میں، اپنے سکون میں، اپنے امن میں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کا فضل ڈھونڈنے کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جو مجرم تھے، یعنی جنہوں نے رسولوں کو نہیں سنا، ان کو نہیں مانا، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ میرا رب اہل فلسطین کی بھی مدد فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بنا کر بھیجے، آپ کی قوم کی طرف بھی آپ کو ایسے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے گئے اور ان کے ساتھ دلائل اور معجزات بھی تھے، لیکن قوموں نے ان کی تکذیب کی۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرکین کی جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمام لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطوه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسافا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، جہاں تک چاہتا ہے یہ بادل چل کر پھیل جاتے ہیں۔ پہلے بادل کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو جہاں چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بادل ٹوٹ ٹوٹ کر الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر آپ دیکھتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے اور وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔ ہر بادل کا ٹکڑا بارش نہیں برساتا، جس کو اللہ چاہتا ہے اسی بادل کے ٹکڑے سے وہ بارش برساتا ہے۔ کتنے دن بادل آتے رہتے ہیں لیکن وہ بارش نہیں برساتے، کیونکہ میرے رب کا حکم نہیں ہوتا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، پھر میرے رب نے فرمایا کہ یقیناً وہ ان پر بارش برسنے سے پہلے مایوس ہو رہے تھے، یعنی جب ان کو آثار رحمت نظر آئی لیکن وہ اس سے پہلے مایوس نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہر چیز کو، ہر کام کو کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم اس زمین پر تیز ہوا چلا دیں اور یہ لوگ انہی کھیتیوں کو مرجھائی ہوئی، زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں، تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ کی تمام دی ہوئی رحمتوں سے مایوس ہو جائیں گے۔ اور ہماری وہ تیز و تند ہوا، چاہے وہ سردی کی تیز ہوا ہو، چاہے وہ شدید گرمی کی ہوا ہو، دونوں تیز ہوائیں ان فصلوں کو زرد کر دیں گی اور بالکل ان کو گرا دیں گی، ان کو ختم کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ذرہ سی بھی آزمائش لائے گا تو فوراً ہی یہ کفر کرنے لگیں گے اور ناشکری کرنے لگیں گے، بالکل ہمارے جیسا حال۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً ناشکرے بن جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو مردے ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے، یعنی ان کے دل مردہ ہیں، یہ فہم اور شعور نہیں رکھتے، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے، یہ ایمان لانے والے نہیں، اور نہ ہی بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں، نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ وہ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، نہ ان کو صحیح رستہ دکھانے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں اور وہی مکمل طور پر مسلم ہیں۔ میرے رب نے اگر آپ کو قرآن کو سننے کے لیے اکٹھا کیا تو یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح گمراہی میں نہیں ڈالا